اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین اور میرے محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کی تنہائی اور اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے، اس کے بارے میں۔ رمضان المبارک صرف ایک ہجوم کا نام نہیں ہے، رمضان صرف تراویح کی صفوں کا نام نہیں ہے، رمضان صرف افطار کی رونقوں کا نام نہیں ہے۔ یہ سب رمضان کا ظاہر ہے، مگر رمضان المبارک کا اصل چہرہ کچھ اور ہے۔ بتا رہا ہوں وہ چہرہ کیا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک تنہائی کا مہینہ ہے، وہ تنہائی جس میں بندہ اپنے رب کے قریب آتا ہے، اپنے رب کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سارا سال لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، فون کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ، ہم جو کام کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ، دنیا کے شعور کے ساتھ، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ مگر رمضان آ کر ہمیں یہ کہتا ہے کہ کبھی اپنے رب کے ساتھ بھی تو بیٹھو۔ سوچئے روزہ کیا ہے؟ آپ اکیلے کمرے میں ہو، پانی سامنے رکھا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی آپ نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو اللہ کو پانا ہے، اور یہی اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کو پانا یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آ جائے، اللہ کو پانا یہ ہے کہ دل میں یقین ہو جائے۔ رمضان المبارک اس یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر آپ سحر کے لیے اٹھتے ہیں، وہ لمحہ دراصل تنہائی کا لمحہ ہوتا ہے۔ کوئی تالی نہیں بجاتا، کوئی تعریف نہیں کرتا، کوئی تصویر نہیں بناتا یا کوئی تصویر نہیں بنتی، مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ تنہائی میں اللہ کے لیے جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جگا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کو ہجوم میں تلاش نہ کرو، اللہ کو تنہائی میں تلاش کرو۔ کیونکہ ہجوم میں تو صرف انسان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، جو انسان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تنہائی میں انسان اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ رمضان ہمیں اعتکاف سکھاتا ہے، رمضان ہمیں سحر سکھاتا ہے، رمضان ہمیں تہجد سکھاتا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تنہائی کے راستے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سوچئے جو رب
شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو تو اسے پانے کے لیے کہاں جانا ہے؟ بس دل صاف کرنا ہے، نیت سچی کرنی ہے، اور تنہائی میں اس سے بات کرنی ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی دولت اور طاقت یہی ہے کہ یہ ہمیں تنہائی سے ڈراتا نہیں ہے، تنہائی سے ملاتا ہے، راستہ ہموار کرتا ہے اپنے رب سے گفتگو کرنے کا۔ جب بندہ رات کو سجدے میں گرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہی دراصل اللہ کو پانا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کو پانا مال سے نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا شہرت سے بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا سچے آنسوؤں سے ہوتا ہے۔ اللہ کو پانا سجدے اور گڑ گڑانے سے ہوتا ہے، اور اللہ کو پانا سچی اور بالکل پکی توبہ سے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ایک موقع ہے۔ اگر ہم اس رمضان میں آپ نے تنہائی میں اللہ سے تعلق بنا لیا تو یقین کریں آپ نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے سب کچھ پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ اور اگر رمضان گزر گیا اور ہم صرف افطاریوں اور دیگر مصروفیات میں رہے تو شاید ہم نے رمضان کو پایا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سے ایک فیصلہ کریں، روزانہ 5 منٹ، بس 5 منٹ اپنے کمرے میں جائیں، دروازہ بند کریں، اور یہ جو موبائل ہے نا اس کو تھوڑا سا سائیڈ میں رکھ دیں، مطلب ایک طرف رکھ دیں، اور اللہ سے بات کریں۔ کوئی لمبی دعا نہیں، کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں، بس دل سے بات۔ کیونکہ جو اللہ ہے نا وہ عربی کلمات نہیں دیکھتے، اللہ آپ کا سچا دل دیکھتا ہے۔ اور جب بندہ سچ میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے نا تو اللہ اسے خود مل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رمضان اس وعدے کو محسوس کرانے آتا ہے، اس لیے اس رمضان صرف روزہ نہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈو، صرف تراویح نہ پڑھو، دل کو جھکاؤ، صرف قرآن نہ سنو، قرآن کو دل میں اتارو۔ شاید یہی رمضان ہماری زندگی بدل دے، شاید یہی رمضان ہمیں اللہ سے جوڑ دے۔ اور اگر آپ نے اللہ کو پا لیا نا تو پھر دنیا کی کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں رمضان کی تنہائیوں میں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے قریب لے، ہمیں اپنے قریب کر لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اسے پا لیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتا ہوں کل ایک نئے اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور عنوان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔